اسی طریقے سے جب خندق کا موقع آیا، خندق کا موقع، اور قرآن مجید میں اللہ نے تفصیل سے سورۃ الاحزاب میں اس کا ذکر فرمایا، اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم وزاغت الابصار، کہ جب یہ سارے یہودی اور مشرکین سب مل کر تم مدینہ والوں کو چاروں طرف سے گھیر لیں گے اور آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی، اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کے موقع پر ایک بات ارشاد فرمائی، سبحان اللہ، اور آپ نے فرمایا کہ یہ اس موقع پر اللہ رب العزت جو مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائیں گے تو پھر کبھی بھی یہ سارے دشمن مل کر ہم مدینہ مسلمانوں پر حملہ نہیں کر سکیں گے، بلکہ ہم ان پر حملہ کریں گے۔ آپ نے یہ بات فرمائی کہ اب ہم ان پر حملہ کریں گے، اسی طرح جیسے آج انہوں نے مدینہ کو چاروں طرف سے گھیرا ہے، اور پھر ایسا ہی ہوا، اس کے بعد سے آج تک کبھی سارے دشمنوں نے مل کر مدینہ پر حملہ نہ کر سکے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر دشمن یعنی مکے والوں پر اسی طرح حملہ کیا جو آپ نے پہلے خوشخبری سنا دی تھی۔ اس موقع پر جب خندق کھودی جا رہی تھی تو ایک بہت بڑی چٹان نظر آئی، صحابہ ان چٹانوں کو توڑ رہے تھے، لیکن جو بڑی چٹان آئی تو کسی سے وہ ٹوٹ نہیں رہی تھی۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر دے کر صحابہ نے درخواست کی کہ یا رسول اللہ یہ چٹان ہم سے ٹوٹ نہیں رہی۔ اللہ کے نبی نے کدال لی، آپ تشریف لائے۔ اس موقع پر صحابہ نے اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹا کر بتلایا کہ یا رسول اللہ ہمارے پیٹ پر پتھر بندھے ہوئے بھوک کی وجہ سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک ہٹا کر دکھایا کہ میرے پیٹ پر بھوک کی وجہ سے 2 پتھر بندھے ہوئے ہیں۔ پھر آپ نے بسم اللہ پڑھ کر اس کدال سے جیسے ہی اس چٹان کو مارا تو اس کا پورے چٹان کے پورا حصہ وہ ریزہ ریزہ چورا چورا ہو گیا۔ پھر اللہ کے نبی نے اپنے ساتھیوں کو تسلی دینے کے لیے فرمایا انما العیش عیش الاخرہ، انما العیش عیش الاخرہ، اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ اللہم اے اللہ فاغفر الانصار والمہاجرہ، میرے انصاری بھائیوں کی بھی مغفرت فرما، میرے مہاجرین بھائیوں کی بھی مغفرت فرما۔ مزید اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے مفتی الیاس ذکریہ آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں۔